عورتیں برقع پہنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے ایسے اس پہ موتی اور اتنا خوبصورت، اتنا زرق برق اور اتنی کڑھائیاں، تو وہ جو برقع ہوتا ہے وہ شاید اندر کپڑے اتنے خوبصورت نہ ہوں جتنا خوبصورت برقع پہنا ہوا، اور وہ برقع وہ لوگوں کو دیکھنے کی خود دعوت دیتا ہے کہ مجھے دیکھو۔ ایسا برقع پہننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ پردے میں بے پردگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پردے میں بے پردگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورتوں نے باہر جانا ہو تو میرے بھائیوں، گھر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کتنے قسم کے لباس پہننے جائز نہیں، وہ یاد ہو گیا نا انشاءاللہ۔ اور اگر گھر کے باہر جانا ہے تو چھوٹا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، بڑی چادر ہونی چاہیے، اور اگر برقع بھی ہے یا چادر ہے تو اس کے اوپر کوئی دلکشی والا سامان نہیں ہونا چاہیے، کوئی جاذب نظر قسم کا سامان نہ ہو۔ اس طرح کا ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، وہ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کا جملہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی پرانی سی چادر لو اور اتنی سادہ چادر لو کہ کسی کا ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ دیکھنے کو دل ہی نہ کرے، وہ کہے کہ یہ تو کوئی پرانے ٹائپ کی پینڈو عورت جا رہی ہے، بس وہ تمہیں بار بار نہیں دیکھے گا۔ لیکن اگر تم بڑے بڑے خوبصورت برقعے پہن کے اور بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی چادریں پہن کے اگر باہر نکلو گی تو لوگ تو تمہیں بار بار دیکھیں گے۔ بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ اور پھر جو آج کل شادیوں پہ اندھیر مچا ہوا ہے وہ تو اللہ ہی معاف کر دے، یعنی اس کو تو بیان کرنے کو بھی نہ انسان بس کیا بیان کرے، کہ پہلے کوئی تھوڑی سی جھجک ہوتی تھی کہ یہ ادھر مردوں کا انتظام کرو جی، درمیان میں پردہ ہو، ادھر مرد ہوں ادھر عورتیں ہوں، اب تو وہ سلسلہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو مردوں اور عورتوں کا مکس نظام، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی حال میں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں ادھر مرد بیٹھے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد عورتیں ادھر آ رہی ہیں مرد ادھر جا رہے ہیں سارا، اور پھر ایسے ایسے فحش لباس پہنے ہوتے ہیں کہ جو ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، باریک بھی ہوتے ہیں اور مختصر بھی ہوتے ہیں، اور پھر کافروں کے لباس کے مشابہ ہوتے ہیں اور وہ مردوں کے لباس کے، اور ایسی ایسی کڑھائیاں، اور پھر دلہن کو جناب وہ لباس پہنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جی 60,000 کا لباس بنا ہے، یہ جناب 80,000 کا، یہ 2 لاکھ کا لباس، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایسی ایسی کڑھائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس مرد کے لیے وہ تیار ہوئی ہے اس مرد نے اس کو سب سے آخر میں دیکھنا ہے، اور جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی وہ سارے مرد، وہ موویاں بنانے والے اور وہ سارے فوٹو سیشن بنانے والے اور وہ سارے غیر مرد وہ سارے اس کو پہلے دیکھ رہے ہیں، اور جس کے لیے تیار ہوئی ہے اس نے سب سے آخر میں جا کے دیکھا۔ میرے بھائیوں، اس بے پردگی نے ایک بہت بڑا فحاشی کا، عریانی کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، اور یہی بے پردگی ہے کہ اللہ اب تو بہت معاملہ آگے نکل گیا۔ ابھی مجھ سے پہلے وہ بھائی بتا رہے تھے نا یہ عورت مارچ کا معاملہ، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، یعنی مرد جو ہے عورت سے شادی کرے، عورت جو ہے مرد سے شادی کرے۔ وہ کہتے ہیں جو برطانیہ میں اور جو امریکہ میں، جو فرانس میں، جرمنی میں، ناروے میں، جو وہاں پر قانون ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اب تو باتیں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے منایا گیا، تمہارے لاہور کے ایک کالج کے اندر ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو باقاعدہ گلے ملے ہیں،
پھول دیا ہے، غیر لڑکی غیر مرد غیر لڑکا ہے، اور وہ ویلنٹائن ڈے کی خوشی میں پھول دے رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ پکچر وائرل ہو رہی ہے۔ اب تو معاملے بہت آگے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، کتنی طہارت ہے، کتنا تحفظ ہے۔ فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑی چادریں لے کر اپنے جسموں کو ڈھانپ کر پھر وہ باہر نکلا کریں۔ فرمایا سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو فوراً خواتین نے، مسلمانوں کی عورتوں نے بڑی بڑی چادریں لے لی، اور وہ بڑی بڑی کالے رنگ کی چادریں جب وہ لے کر باہر نکلتی تو ان کی کیفیت یہ لگتی کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی چادریں لے کر وہ باہر نکلتی تھیں۔ اللہ کے حکم پر فوری عمل، اللہ کے حکم پر فوری عمل۔ اور ایک مومن مرد اور مومن عورت کا وتیرہ اور شیوا بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، فوراً انسان سر تسلیم خم کر دے۔ اور جو عورت کہے کہ جی مجھے تو گرمی بڑی لگتی ہے، میرا تو دم گھٹتا ہے، میرے پیارے بھائیوں آپ ذرا ان خواتین کو سمجھاؤ، اور جو اس وقت میری بہنیں، میری مائیں اس وقت میری بات سن رہی ہیں، ذرا ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بتائیے اگر گرمیوں کے دنوں میں ایک پردہ کرنا اور اس سے دم گھٹتا ہے، گرمی لگتی ہے، تو کبھی یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے یا ان گرمیوں کی گرمی زیادہ سخت ہے؟ کیوں بھائی، کس کی گرمی زیادہ سخت ہے؟ جہنم کی گرمی زیادہ۔ تو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، فرمایا کہ یہ بات جو ہے نا زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا جب وہ بڑی بڑی چادریں لے کر باہر آئیں گی اور ان کے جسموں کو انہوں نے چادروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ آتی ہوئی پہچان لی جائے گی کہ کوئی بڑی ہی شریف الطبع اور بڑی شریف زادی اور بڑی بھلی مانس اور کوئی پاک دامن عورت جو ہے، لڑکی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو بڑے سے بڑا بدماش بھی اور اوباش بھی اور کوئی لفنگا اور کوئی آوارہ لڑکا وہ ان پر آواز نہیں کسے گا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انہوں نے اپنے جسموں کو بڑی بڑی چادروں سے چھپایا ہوگا۔ اور اگر وہ آ رہی ہے، اس نے لباس ٹائٹ پہنا ہوا ہے اور باریک لباس پہنا ہوا ہے، شارٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور پھر جناب پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، سارا جسم اس کا وہ چگلی کھا رہا ہے، تو پھر اگر گلی میں کھڑے کچھ آوارہ لڑکے یا کچھ اوباش قسم کے لڑکے اگر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں یا اس پر کوئی آواز کستے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی دست درازی کرتے ہیں یا کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، تو وہ کس منہ سے ان کے ساتھ وہ یعنی آگے سے وہ بات کر سکتی ہے؟ لوگ کہیں گے تو اپنی بھی تو حالت دیکھ کہ تو کس حالت میں باہر آئی ہے۔ ہمیں ہی کہتے ہیں کہ رکھو نظر نیچے اپنی، انہیں نہیں کہتے کہ نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ تو میرے بھائیوں پھر یہاں پر یہ بھی تو سوال اٹھے گا نا کہ تو اتنی بے حیا اور اتنی بے غیرت ہو کر تو کیوں باہر نکلی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس طرح
پورا پردہ کر کے، پردے کے سارے تقاضے پورے کر کے باہر آؤ گی نا تو تم پہچان لی جاؤ گی کہ یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کسی پاک دامن فیملی سے اس کا تعلق ہے، لہذا کوئی بدماش، کوئی آوارہ شخص تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ فرمایا لئن لم ینتہ المنافقون، یقیناً اگر نہ باز آئے یہ منافق یعنی اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا یہ منافق اپنی کارستانیوں سے، اپنی گندی حرکتوں سے، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں سے اور اسلام کے خلاف پراپوگنڈے سے، سازشوں سے اگر یہ باز نہ آئے، فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ باز نہ آئے کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اب یہاں دلوں میں بیماری کا کیا مطلب؟ کہ وہ معاشرے کے افراد کہ جو فسق و فجور کے عادی ہیں، وہ عورتوں کو چھیڑنے کے عادی ہیں، عورتوں پر آوازیں کسنے کے عادی ہیں، اور ان کے اندر یہ بری حرکتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں جو افواہیں پھیلانے والے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ اگر باز نہ آئے، کون کون سے؟ نمبر ایک منافق، عبداللہ بن ابی اور اس کی ساری ذریت۔ نمبر دو وہ لوگ کہ جو بری حرکتیں اور گندی حرکتیں کرنے والے، فسق و فجور کے جو دل دادا ہیں، اگر یہ باز نہ آئے۔ نمبر تین مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانے والے اگر باز نہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تہمت اور بہتان یہ کنہوں نے پھیلایا تھا؟ یہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے پھیلایا تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جنگ میں گئے ہوئے تھے تو پیچھے منافق جو تھے وہ پورے مدینے کے اندر افواہیں پھیلا رہے تھے کہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم نے مشرکین مکہ سے ٹکر لینی ہے، گیا ہوا ہے نا، دیکھ لینا ان کا قیمہ کر دیں گے وہ مشرکین مکہ، کچھ نہیں بچے گا، اور دیکھنا کیسی عبرتناک ان کو شکست ہوگی۔ یہ مدینے کے اندر ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آیا نا صحابی سیدنا زید خوشخبری لے کر کہ جا کر بتا دو اللہ نے 313 کو فتح دی ہے، وہ 1000 کو اللہ نے وہاں پر ناکو چنے چبوا دیے ہیں، وہ شکست کھا گئے ہیں، اللہ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کی ہے۔ اللہ کے رسول نے پیغام کے لیے جناب زید بن حارثہ کو بھیجا۔ جب زید بن حارثہ آ رہے تھے تو میرے بھائیوں ان کے پاس اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب دور سے منافقوں نے اونٹنی دیکھی تو کہنے لگے دیکھا ہم کہتے تھے نا کچھ نہیں بچنا، لو سارا لشکر ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو گئے، اور وہ دیکھ لو اونٹنی بغیر نبی کے آ رہی ہے، سارے مر کھپ گئے ہیں۔ لو تھوڑی دیر کے بعد جناب زید وہاں پہنچے تو آ کر انہوں نے بتایا اللہ نے ہماری مدد کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی ہے، اور اللہ نے ان کافروں کو بڑی بری شکست دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اللہ کی مدد سے 70 سردار وہاں کاٹ کے رکھ دیے ہیں اور 70 ان کے قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ تو جب یہ خبر سنائی سارے وہ ایسے بیٹھ گئے جس طرح پیشاب کی جھاگ بیٹھ جاتی۔ یعنی یہ پروپوگنڈے کرنے والے منافق، افواہیں پھیلانے والے منافق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر یہ منافق نہ باز آئے
اور جن کے دلوں میں یہ فسق و فجور کی بیماری ہے، اگر یہ باز نہ آئے اور وہ غلط افواہیں پھیلانے والے یہ اگر باز نہ آئے، فرمایا تو کیا ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ عَلَيْهِمْ، کہ ایک لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان منافقوں پر، ان جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں پر اور ان فسق و فجور والوں پر ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، ہم ان پر بھی آپ کو چڑھا دیں گے اور یہ سارے شکست کھا جائیں گے۔ فرمایا پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ ان ساروں کو مدینے سے جلا وطن کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ یہاں پر آپ کے پڑوسی بھی نہیں بن سکیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، ہاں بس تھوڑے سے، بس رہیں گے تو رہیں گے، ورنہ سارے آپ کے مخالف، سارے آپ کے دشمن، سارے آپ کے منافق جو یہ سب کے سب یہاں سے دفعہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی ایسی مدد کریں گے کہ آپ کو مستقل طور پر ان سازشیوں سے نجات دے دیں گے۔ فرمایا اور اس کے بعد ملعونین، یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، اخذوا، ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد فرمایا وقتلوا تقتیلا، اور ان جیسے گندے لوگوں کو پکڑ کر صرف قتل نہ کیا جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کے کیا کر دیے جائیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھائیو ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس میں اللہ نے حکم نہیں بیان کیا بلکہ اس میں ایک بد دعا کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ لعنت کے حقدار ہیں اور یہ اگر پکڑے جائیں، لیکن میرے بھائیوں یہ صرف اس میں بد دعا نہیں بلکہ حکم ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بھلا کن کے بارے میں حکم ہے؟ ذرا بات کو غور سے سننا۔ ایسے لوگ کہ جو مسلم معاشرے کے اندر وہ اس طرح کی گندی باتیں پھیلاتے ہیں جو اسلام کے مسلمہ نظریات کے خلاف ہیں اور اسلام کے شعار کے خلاف ہیں، تو ایسے لوگوں کی آج بھی سزا یہ ہے اور قیامت تک سزا یہ ہے کہ ایسے بدبختوں کو پکڑنا چاہیے اور پکڑ کر گرفتار کر کے ان کے آج بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ لیکن یہ کام عام آدمیوں نے نہیں کرنا، میری بات سمجھے نا۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی 2 آدمی 4 آدمی اٹھیں کہیں اچھا یہ عورت مارچ نکلا تھا اور اس میں ایک بدبخت آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں نے یہ کتبہ دیکھا تھا اور اس کے کتبے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اور میری زبان بند کر دی گئی، میرا منہ بند کر دیا گیا، اور وہ یعنی آج بھی اس کی آواز وہ مسجدوں میں گونج رہی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ 9 سال کی کون ہے؟ کون ہے؟ سیدہ عائشہ، اور وہ 50 سال کا تھا، یہ کون مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ میرے پیارے بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ رضی اللہ عنہا، وہ تو بیان کرتی ہیں کہ میرے جیسی خوش نصیب عورت شاید دنیا میں کوئی ہو کہ اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر دیا۔ اور یہ کتبہ اٹھا کر کیا بکواس کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا اور میری زبان بند کر دی گئی۔ بکواس کرتے ہیں، زبان بند کر دی گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لوگ کہتے ہیں شوال میں شادی کرنا منحوس ہے، کہتی ہیں میری شادی شوال میں ہوئی ہے اور میرے جیسی تو خوش نصیب عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنا پیار، اتنی محبت دونوں کے درمیان کہ کمال محبت تھی۔ جب وہ آیت نازل ہوئی نا، جب عورتوں نے کچھ خرچے کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں عائشہ
ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے امی اور ابو سے جا کر پوچھ لینا۔ میں یہ آپ کے پاس ایک آپشن لے کر آیا ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سادہ زندگی اپنانی پڑے گی، اور اگر سادہ زندگی قبول نہیں تو پھر میں طلاق دے کر تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ساتھ کیا کہا کہ جواب دینے سے پہلے اپنے ابو اور امی سے پہلے مشورہ کر لینا۔ تو سیدہ عائشہ انہی قدموں پہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول میں بلا اس بات کا مشورہ اپنے ابو اور امی سے کروں گی، انا احب اللہ و رسولہ، میں ابھی آپ کو انہی قدموں پہ فیصلہ سناتی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، میں آپ کو چاہتی ہوں، میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبر کیا تھا؟ تو یہ کیا جی میری زبان بند کر دی گئی؟ یہ بہت بڑی بکواس ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب یہ کوئی کتبہ جس بے ایمان نے اٹھایا ہوا تھا اور جس خبیث کے ہاتھ میں یہ کتبہ تھا، کوئی شک نہیں ہے وہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کی سزا وہ قتل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ قتل ایسے نہیں کہ ایک آدمی اٹھے اور پھٹ جا کر اس کو فائر مار دے، نہیں، یہ سزا کس نے دینی ہے؟ حکومت وقت نے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ یہ سزا کون دے گا؟ حکومت وقت۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان جیسے گندے پلید انسانوں کو پکڑیں، ان کو گرفتار کریں اور بالآخر ان کو عام سزا نہ دیں، بلکہ ان جیسے خبیثوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ دیکھ لو یہ قرآن کی آیت ہے، ملعونین، یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، اخذوا، ان کو گرفتار کر لیا جائے، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اچھا میرے بھائیوں مجھے بتائیے، اچھا چلیں ایک پہلے بات سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک ایسا بے ایمان ہے ریاست مدینہ میں۔ کہاں؟ ریاست مدینہ میں خبر ملی کہ اس بے ایمان نے ریاست مدینہ میں اپنے باپ کی بیوی سے اس نے نکاح کیا ہے۔ باپ فوت ہو گیا تھا تو اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی کیا لگی؟ سوتیلی ماں۔ سوتیلی ماں کے ساتھ اسلام میں نکاح حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ایک شخص کے بارے میں ابو داود میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے۔ اب اس نے یہ نکاح کر کے اسلام کے ایک مسلمہ قاعدے کو توڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ جناب برا بن عازب کے چچا کو بھیجا، تلوار دے کر بھیجا، کہا جاؤ جا کر اس بے ایمان کو جہاں ملتا ہے فوراً اس کو جا کے وہیں قتل کر دو، اور اس کا جتنا مال ہے، اس کا گھر، اس کی جائیداد، سارا وہ سرکار کے حق میں ضبط کر لی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سزا دی؟ کہ جس نے اسلام کے ایک مسلمہ اصول کو توڑا تھا۔ اچھا اگر آج کے دور میں کسی کو پتا چلے کہ کسی بھانجے نے اپنی خالہ سے نکاح کر لیا ہے، بتائیں ذرا کیا وہ اس سزا کا حقدار ہے کہ نہیں کہ فوراً اس کے پکڑ کر اس کی گردن اڑا دی جائے؟ اور اگر کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ فلاں بدبخت نے اپنی بہن سے نکاح کیا ہے، اور آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں یہ دونوں خبریں آپ نے اخبار میں پڑھی ہوں گی کہ ایک ایسا بے ایمان اس نے اپنی خالہ سے نکاح کیا ہے، اور ایک ایسا بدبخت اس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور دونوں خبریں باقاعدہ نیٹ پہ آئی ہیں، اخباروں پہ آئی ہیں،
تو میرے بھائیوں اگر ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریاست مدینہ میں یہ جب سنا کہ فلاں شخص نے اپنے باپ کی وہ بیوی سے نکاح کیا ہے، سوتیلی ماں سے، اللہ کے نبی نے تو فوراً اس کی گردن اڑوا دی تھی۔ تو اگر ان جیسے خبیثوں کا پتہ چلے کہ کوئی بھانجا خالہ سے نکاح کر رہا ہے یا بھائی بہن سے نکاح کر رہا ہے تو کیا ایسے بدبختوں کی گردن اڑانی چاہیے کہ نہیں اڑانی چاہیے؟ بھائی ایک دفعہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم نے ریاست مدینہ قائم کرنی ہے، تو پھر کریں نا ریاست مدینہ قائم۔ اچھا پھر جن عورتوں نے یہ دیکھیں جلوس نکالے اور ان میں باقاعدہ پلے کارڈ پکڑے ہوئے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کا کوئی نام لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اب یہ باقاعدہ کتبے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ایک اینکر نے ایک لڑکے سے پوچھا کیا آپ یہ جو یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا کیا آپ یہ صحیح سمجھتے ہیں اور کیا یہ قانون بنانا چاہیے پاکستان میں؟ تو وہ بدبخت لڑکا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں اس کو قانون بنا دینا چاہیے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا کیوں آیا تھا؟ تو اس نے کہا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں تو وہ لڑکا جو انتہائی گندا مرتد اور انتہائی گندی ذہنیت کا، وہ کہتا ہے پھر ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے؟ یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، اور آگے کیا ہے؟ وقتلوا تقتیلا۔ کوئی ترجمہ جا کر پڑھ لیں، ہر ترجمے والے نے یہ معنی کیا ہے کہ ایسے بدبختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے۔ یہ میرا ترجمہ نہیں، کوئی بھی ترجمہ کسی حنفی کا پڑھ لیں، کسی دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، آپ کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، ہر ایک نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسے بدبختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ فرمایا پہلی امتوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی اس طرح کے بدبخت پیدا ہوتے تھے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اسلام کے مسلمہ قواعد کی روگردانی کرتے تھے اور ان کو توڑتے تھے، تو ان کے اندر بھی ان کی سزا یہی تھی کہ ان کو پکڑا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ تو فرمایا سنت اللہ ہے، یہی اللہ کا طریقہ تھا، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور نہیں تو پائے گا اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ کیا معنی کہ پہلی امتوں میں بھی قانون یہی تھا اور اس امت میں بھی قانون یہی ہے؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون اور قاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بہت ساری باتیں وہ منافقوں کے بارے میں اور پردے کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ بھائیوں میں جیسا کہ ہمارا ایک